وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیں ارباب اعضا عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری، جس کا موضوع ہم نے یہ قرار دیا ہے سچوں کی شان اور سچوں کا پیغام۔ الحمدللہ پچھلے سال آپ نے بخوبی انداز سے سماعت فرمایا شان ولایت اور پیغام ولایت، اور انشاءاللہ اس مرتبہ سچوں کی شان اور سچوں کا پیغام۔ عشرہ محرم الحرام میں انشاءاللہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان مجالس اعضاء میں مذہب آل محمد پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دے کر اپنی جوان نسل اور اپنے بچوں کی تربیت مقصود ہوتی ہے، اور اپنی قوم کی اصلاح اور جو مقصد شہادت سید الشہداء ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ محرم الحرام کا آغاز جیسے ہی ہوتا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک اعتراضات کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ مختلف اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک عام اعتراض جو اس سال بھی بہت زیادہ ابھر کے آ رہا ہے، پچھلے سال بھی ایک اعتراض جو یہ کیا جا رہا ہے، آپ اگر امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ امام حسین سے مودت رکھتے ہیں، آپ یہ اظہار محبت، آپ یہ اظہار مودت اپنے عزاخانوں میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی انجام دے سکتے ہیں۔ آپ روڈوں اور سڑکوں پر گلی کوچوں میں جلوس کی شکل میں یہ جو آپ جلوس نکال کر لے آتے ہیں، اس سے اظہار محبت کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر اظہار کرنا ہے تو اپنی عبادت خانوں میں بیٹھ کے کریں، یہ ان کا اعتراض ہے۔ ہم جو جلوس کی شکل میں بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں جلوس کی شکل میں یا حسین ابن علی کی صدا بلند کرتے ہیں، در حقیقت ہم رسول کی محبت کی وجہ سے اظہار محبت حسین ابن علی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔
اور رسول کی محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ رسول جس سے محبت کریں اس سے محبت حقیقت میں محبت رسول ہے۔ اب دیکھیں، دنیا اسلام ہو یا دنیا کفر ہو، اگر کوئی بے دردی سے مارا جائے، اگر کوئی مظلومیت کے ساتھ مارا جائے، اگر کسی کے حقوق تلف ہو جائیں، تو دنیا والے یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اس مظلوم کے حق میں نعرہ بلند کریں، اس کی مظلومیت کی حمایت کا اعلان کریں، اور ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر زبان والے اپنی زبان، اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے مظلوم کے حق کی حمایت کرتے ہیں اور ظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور اپنا یہ احتجاج میڈیا پہ ریکارڈ کرواتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جب دیار کفر میں رہنے والے ہوں یا مسلمان ہوں، اگر وہ کسی مظلوم کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کریں تو وہاں پر ایمان کا حصہ سمجھا جائے، وہاں پر قوم کی یہ ضروریات میں سے یہ حصہ سمجھا جائے، اور اگر ہم رسول کے حبدار، ہم رسول کے کلمہ گو، رسول کی آل سے اپنی محبت اور مودت کا اظہار اس طرح سے کریں کہ 61 ہجری میں نواز رسول حسین ابن علی نے جو قیام کیا تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ کے دین کی بقا کے لیے کیا تھا، قرآن کو بقا بخشنے کے لیے قیام کیا تھا، سنت رسول کو زندہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ گویا نواز رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے خود بھی قربان ہو رہے ہیں، اپنے خاندان کو بھی قربان کر رہے ہیں، اور ادھر سے ظالم یہ ظلم کر کے مظلومیت کے ساتھ کربلا والوں کو شہید کر رہے ہیں۔ آج ہم روڈوں اور سڑکوں پر، گلی کوچوں میں، میڈیا پر، ہر مقام پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے یا حسین کی صدا اس لیے بلند کرتے ہیں، ہم بھی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، ہم آپ کے طرفدار ہیں، ہم یزیدی فکر اور یزیدی کردار کے طرفدار نہیں ہیں۔ یہ جو آج احتجاج کر رہے ہیں، آج جو یا حسین ابن علی کی صدا بلند کر رہے ہیں، یہ آج جلوس کی شکل میں، عزاداری سید الشہداء کی شکل میں آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے، ہمارا تعلق مظلوم سے ہے۔ ذرا ایک اور مثال سے میں واضح کروں، اگر آپ کے کسی علاقے میں، آج میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں آئے دن کسی علاقے میں کوئی جوان مارا گیا، کوئی بچہ مارا گیا، تو کیا ہوتا ہے جب کسی علاقے میں جوان یا کوئی بچہ جب بے دردی سے مارا جائے تو دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے یہ کس قوم کا ہے، یہ نہیں دیکھتے یہ کس نسل سے ہے، یہ نہیں دیکھتے یہ کس خاندان سے ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس قبیلے سے ہے، یہ نہیں دیکھتے یہ کہاں سے ہے، بس یہ دیکھتے ہیں یہ رسول اللہ کا کلمہ گو ہے اور اسے بے دردی سے مارا گیا ہے۔ دنیا والے مذہب بھی بھول جاتے ہیں، فرقہ بھی بھول جاتے ہیں، قوم بھی بھول جاتے ہیں، خاندان بھی بھول جاتے ہیں، زبان بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول کر فقط ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور اسے بے دردی سے مارا گیا ہے، اور سارے اکٹھے ہو کے اس مظلوم کی مظلومیت کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ جو قاتل ہوتا ہے اس کے خلاف وہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور مظلوم پہ آنسو بھی بہاتے ہیں۔ اگر کوئی رسول کا کلمہ گو
اگر اس دنیا سے مظلومیت سے مارا جائے اور اس پہ دنیا والے جمع ہو کے آنسو بہائیں تو دنیا والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر نواسے رسول جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے خود کو بھی قربان کر دے، اپنے خاندان کو بھی قربان کر دے، تو دنیا والوں کو اعتراض کیوں نظر آتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ دنیا والے یہ اعتراض کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ جو عقل ہمیں یہ ہدایت کر رہی ہے کہ آپ مظلوم کے حامی بنیں، مظلوم کی حمایت کریں، اور لہذا آج ہم بھی حسین ابن علی کی یہ مظلومیت کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو روایات آل محمد میں سے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، روایت میں ہے یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا، یہ کس قدر بابرکت اور باعظمت ہے۔ یہ جو فرش عزا ہے نجف اشرف ہو یا قم المقدس میں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں مشاہدات، فقہاء علماء فرش عزا کی دریاں اپنے ہاتھوں سے بچھاتے کہ اس فرش عزا پہ امام حسین ابن علی کے عزاداروں نے آ کر بیٹھنا۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں مجلس امام حسین کا اہتمام کیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک شاعر ہے جس کا نام ابو عمارہ ہے، امام فرماتے ہیں اے ابو عمارہ اشعار پڑھ میرے جد حسین کی مظلومیت کے۔ جب اس نے اشعار پڑھے، روایت کہتی ہے امام صادق وارث دین سب کچھ بھلا کے زور زور سے پھوٹ پھوٹ کے اپنے جد حسین کی مصیبت پہ گریہ کر رہا ہے۔ اللہ، اور جب امام کا ادھر سے گریہ بلند ہوا، ادھر پردے سے امام کی مستورات کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ راوی کہتا ہے جب ابو عمارہ اشعار پڑھتے پڑھتے رک گیا، امام فرماتے ہیں خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ میرے جد حسین کا اور مرثیہ پڑھ۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ امام روایت کا جملہ، ابو عمارہ نے اشعار پڑھنا شروع کیے، امام علیہ السلام نے اب بیٹھے ہوئے سامعین عزاداروں کو، اس شاعر آل محمد کو، مرثیہ پڑھنے والے کو اور عزاداروں کو یہ بتا رہے ہیں کیا عظمت ہے اس فرش عزا پہ آنے والے زواروں کی، کیا شان ہے۔ امام فرماتے ہیں اے ابو عمارہ اگر کوئی ایک شعر لکھ کر 50 مومنین کو امام حسین کے غم میں رلائے، اس پر جنت واجب ہو جاتی۔ اب امام نے ایک اور آگے منزل بڑھ کے فرمایا اے ابو عمارہ اگر کوئی شخص ایک شعر مظلومیت کا میرے جد حسین کا لکھ کے پڑھے، 30 لوگوں کو رلائے، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ امام نے ایک اور منزل آگے بڑھ کے فرمایا اے ابو عمارہ اگر کوئی ایک شعر لکھ کے صرف 10 مومنوں کو رلائے، اس پر اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ امام نے ایک اور عظمت کا آگے پہلو بڑھا کر فرمایا اے ابو عمارہ اگر کوئی شعر لکھ کے صرف سننے والا ایک ہو، اگر وہ آنسو بہا لے، اس کے آنسو کے صدقے اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ لیکن امام نے اس سے بلند منزل بتا دی اے ابو عمارہ، اے ہمارے عزاداروں، اے ہم پر گریہ کرنے والوں، آپ اتنی عظمت کے مالک ہو۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی ایک جملہ میرے جد حسین کا پڑھ کر خود آنسو بہائے، خود ذاکر بھی ہو اور خود گریہ کرنے والا بھی ہو، اللہ محبت حسین کے صدقے اس پہ جنت واجب کر دیتا۔
کیا عظمت ہے، کیا شان ہے عزادار امام حسین ابن علی. امام حسین ابن علی کے غم میں آنسو کا بہانا کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے. اسی لیے بعض علماء نے نقل کیا اور یہ تجربے سے یہ بات ثابت بھی ہے، اگر کوئی یقین اور ایمان کے ساتھ یہ عمل انجام دے. کون سا عمل؟ اگر کسی کے بدن میں کوئی بیماری ہے، اگر کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، اگر شفا حاصل نہیں ہو رہی، کہا کہ جو خلوص سے آنسو حسین ابن علی کے غم میں نکلے ہیں، ان آنسوؤں کو اس درد اور بیماری کی جگہ پہ وہاں پر مل دے تو ان آنسوؤں کے صدقے اللہ شفا عطا کرتا ہے. اللہ نے کتنی عظمت اور برکت رکھی ہے. یہ آنسو معمولی نہیں ہے، اس لیے کہ ان آنسوؤں کی قیمت بڑی ہے. ان آنسوؤں کی اتنی قیمت ہے کہ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام نے فرمایا من بقا او ابقا او تباقا علی الحسین وجب لہ الجنہ. جو امام حسین ابن علی پہ روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے، اس پہ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. آئیں ذرا دیکھیں ایک عظمت امام حسین، جنت واجب ہو جاتی ہے. عظمت امام حسین کا کیا پہلو ہے؟ ایک آنسو سے جنت واجب ہو. امام حسین ابن علی کی عظمت اور شان کیا ہے؟ آج ہم میں سے اکثر لوگ یہ اعمال تلاش کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہم آب کوثر سے سیراب ہوں، مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں میدان معاشر میں مولا علی کے ہاتھوں آب کوثر سے سیراب ہوں. ہم تمنا کرتے ہیں مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے آب کوثر سے سیراب ہوں، لیکن آب کوثر کس چیز کی تمنا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. میں اور آپ تمنا کریں ہم موت سے پہلے آب کوثر پئیں. میں اور آپ تمنا کریں ہم میدان معاشر میں مولا علی کے ہاتھوں آب کوثر پئیں. لیکن آب کوثر کیا تمنا کرتا ہے؟ قربان جاؤں وارث دین امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں ان القوثر لاشد فرحا لباق الحسین. امام فرماتے ہیں اے میرے جد حسین پہ گریہ کرنے والو، اے میرے مولا حسین کے عزادارو، اے حسین ابن علی کی صف ماتم عزا میں شرکت کرنے والو، میدان معاشر میں جو آج دنیا والے یہ تمنا کرتے ہیں ہم موت سے پہلے یا موت کے بعد آب کوثر سے سیراب ہوں، وارث دین فرماتے ہیں سن لو مجھ امام کی زبانی، میدان معاشر میں کوثر اس ہاتھ میں خوشی محسوس کرتا ہے جو شخص عزادار حسین ابن علی ہو. اللہم صلی علی محمد. جو شخص حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہانے والا ہو، جو شخص امام حسین ابن علی کی مجلس عزا میں بیٹھ کر گریہ کرنے والا ہو، یہ اس کی عظمت اور یہ شان ہے. امام حسین کی کیا عظمت و شان. روایت میں ہے جب میدان معاشر میں 1000 صف ہوگی کہ جو جن کی شفاعت ائمہ اہل بیت کریں گے، معصوم فرماتے ہیں ان 1000 صفوں میں 999 صفوں کی شفاعت ہمارے جد حسین ابن علی کریں گے، اور ایک صف کی شفاعت باقی ائمہ اہل بیت کریں گے، اور ان اہل بیت میں بھی زہرا کا لال حسین ابن علی شفاعت کرنے والا ہو. امام حسین ابن علی اس قدر مقام شفاعت، مقام عظمت و منازل پر فائز ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کہ دین کو بقا دینے کے لیے جو قربانی دی ہے وہ حسین ابن علی نے دی. اتنی عظمت و شرافت، اتنا کمال
کہ ایک مومن کا ایک آنسو جس میں جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے. صلوات پڑھے محمد وحید. ایک آنسو مومن کا. اب دیکھیں مومن کا یہ آنسو اتنا قیمتی ہے. اب یہ مومن کا آنسو قیمتی کیوں ہے؟ سوال ہے. مومن کا یہ آنسو قیمتی کیوں ہے؟ امام نے جو فرمایا مومن کے ایک آنسو پہ اللہ جنت واجب کرتا ہے. کبھی سوچیں ذرا فکر کریں. اب بعض روایات میں جو امام حسین ابن علی کی زیارت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اس روایت میں آیا کہ جو امام کے غم میں روئے، رلائے، رونے والی شکل بنائے، اس پہ جنت واجب. لیکن باب زیارت میں آیا من زار قبر الحسین عارفا بحق ہی، جو حسین ابن علی کی زیارت کرے اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے. صرف زیارت نہیں، حق کی معرفت رکھتے ہوئے. اسی لیے ہمارے فقہا نے ایک علمی بحث کی ہے کہ کسی فقیہ کے لیے جائز نہیں ہے ایک آیت سے حکم قرآن کو اخذ کر لے، ایک روایت سے حکم قرآن کو اخذ کرے. فقیہ کے لیے حرام ہے، مجتہد کے لیے حرام ہے، جب تک اس ایک آیت سے مربوط جتنی آیات ہیں ان کی چھان بین نہ کر لے. جب تک ایک روایت سے مربوط جتنی روایات ہیں ان کی چھان بین نہ کر لے. ایک فقیہ نائب امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک روایت کو دیکھ کے شرعی حکم بیان کرے. بھلا ہم جیسے لوگ فیس بک پہ ایک حدیث پڑھ کے حکم شرعی بیان کر دیں، کتابوں میں سے ایک روایت پڑھ کے شریعت کا حکم بیان کر دیں، احکام شریعت سے واقف نہ ہو، منبر پہ آ کے شریعت کے ٹھیکیدار بن جائیں، اور جب دین کے وارث، آل محمد کے علم کے وارث فقہا کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر عام عوام کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. لہذا امام حسین ابن علی کے غم میں بہایا جانا یہ آنسو یہ یقیناً قیمتی ہے. لیکن روایات کو اگر ملائیں جوڑیں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جو امام حسین کے غم میں روئے اس پہ جنت واجب ہے، اور جو امام حسین ابن علی کی زیارت کرے وہ بھی تو محبت حسین میں کر رہا ہے، اس میں بھی تو جنت واجب ہونی چاہیے. لیکن اس میں کیا شرط ہے؟ عارفا بحق ہی، امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اگر وہ زیارت کرے تب اس کے اوپر جنت واجب ہے. اب معرفت کسے کہتے ہیں؟ جب پوچھا گیا 7ویں لال ولایت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی یبن رسول اللہ مل معرفہ، فرزند رسول معرفت کس بات کا نام ہے؟ آج تو ہم میں سے ہر ایک کہہ دیتا ہے جتنی معرفت علی میں رکھتا ہوں اتنی وہ نہیں رکھتا. آج ہم میں سے ہر ایک معرفت کی ڈگری لیے پھرتا ہے. آؤ وارث دین نے کیا معیار دیا. امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذهب وتفقہ، اے ہمارے چاہنے والا جا احکام شریعت کو سیکھ، وَاطْلُبُ الْحَدِيث، اور ہمارے آثار جو احادیث ہیں ان کا علم حاصل کر. یہ دو چیزیں تیرے دامن میں آ گئیں، ایک احکام شریعت سے واقفیت، دوسری احادیث، تو صاحب معرفت ہے. اب کہتا ہے مولا میں کہاں جاؤں؟ امام نے فرمایا جاؤ مدینے کے فقہا ان کی خدمت میں جاؤ، علم حاصل کرو، علم فقہ اور علم حدیث حاصل کرو. جب حاصل کر لو آؤ مجھ پر پیش کرو. کیا کرو؟ مجھ پر پیش کرو.
اس نے علم حاصل کیا، مسجد النبوی میں بیٹھ کر فقہا سے احکام شریعت اور علم حدیث کو حاصل کیا۔ جب حاصل کر کے آیا، امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری فقہ بھی باطل ہے، یہ احادیث بھی باطل ہے۔ امام نے بتایا یہ تیرے احکام شریعت بھی باطل ہیں، یہ احادیث بھی باطل ہیں، اس لیے کہ اپنی مرضی کی احادیث کو سمجھنے والوں کے پاس جائے یا قیاس آرائی کرنے والوں سے احکام شریعت لے، ہم اس دین خدا پہ راضی نہیں ہیں۔ کہتا ہے یبنا رسول اللہ، پھر میں کس دروازے پہ جاؤں؟ باللہ علیک، آپ کو اللہ کی قسم مجھے حق کا راستہ دکھائیے۔ فرماتے ہیں اگر حق کا راستہ جاننا چاہتا ہے تو سید الرسل کے بعد علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے بعد امام حسن مجتبی ہیں، ان کے بعد زہرا کلال حسین ابن علی ہے، ان کے بعد امام زین العابدین ہیں، ان کے بعد محمد ابن علی ہیں، ان کے بعد جعفر ابن محمد ہیں۔ امام رک گئے، یہ کہتا ہے یبنا رسول اللہ آگے کچھ بولیے، رک کیوں گئے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اگر بتاؤں تو تسلیم کرے گا؟ کہتا ہے جی تسلیم کروں گا۔ امام فرماتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی حجت خدا تیرے نبی کے دین کا وارث ہے تو وہ تیرا ساتواں امام امام موسیٰ کاظم ہے۔ اللہ صلی علی، کہتا ہے مولا آمنا وسلمنا، میں ایمان بھی لاتا ہوں، میں تسلیم بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے در امامت کی کوئی نشانی بھی بتا دیجئے۔ امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں، تو امامت کے حق کے دروازے پہ ہے، جا سامنے وہ درخت ہے اسے جا کر کہہ دے حجت خدا سلام کر کے تجھے بلا رہی ہے۔ راوی کہتا ہے میں درخت کے پاس گیا، میں نے اس سے کلام کی، میں نے کہا حجت خدا تجھے طلب کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا حجت خدا کی خدمت میں آ کے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد امام نے حکم دیا۔ جب وہ آ گیا امام نے حکم دیا اب واپس پلٹ جا۔ وہ جو نشانی دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، درخت اپنے مقام پر واپس آیا۔ گویا امام نے یہ میں پیغام بھی اہل ولا کو دے دیا، مومنین کو دے دیا کہ اے ولایت آل محمد رکھنے والوں، ولایت کے معنی کو سمجھو، اور صرف محبت کافی نہیں ہے، ولایت نام ہے، جب بلائے تو آ جاؤ۔ ولایت نام ہے، جب بلائے تو آ جاؤ، اور جب روکے تو رک جاؤ۔ جب ایک درخت ولایت آل محمد کو سمجھا رہا ہے اور ہم میں سے اشرف المخلوقات ہم کہیں ہمارے دل میں نور ولایت ہے اور امام بلائیں ہم امام کی آواز پہ نہ آئیں، امام کے حکم لبیک نہ کہیں، یہ نام کی ولایت ہے، عملی ولایت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا ان ہستیوں کی ولایت جن پر بھی پیش کی گئی، انہوں نے جس نے ولایت کو قبول کیا اللہ نے اس کو عزت بخشی، جس نے ولایت کو رد کیا اللہ نے اس کو ناکام کر دیا، اس کو مردود کر دیا۔ لہذا ائمہ اہل بیت
وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام میں بھی اللہ نے برکت اور کمال رکھا ہے۔ علامہ کاشی النجفی اور محدثین نے روایت نقل کی ہے، مولا علی علیہ السلام ایک دن آ رہے ہیں اور راستے میں ایک یہودی بھی سفر کر رہا ہے۔ ایک یہودی ہے، وہ ایک نہر سے گزرنے لگا، اس نے زبان سے حرکت کی یا اپنے گھوڑے کو جولان دیا، نہر کا پانی جم گیا اور وہ گھوڑے کے ساتھ اس نہر سے گزر گیا۔ اب ادھر سے ایک مرتبہ اترا رہا ہے، فخر کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی ذرا میری منزل دیکھے، یہ بھی ذرا میری شان دیکھے کہ میرے پاس کون سے اسم اعظم ہے کہ جس کی برکت سے بغیر پل کے میں پانی کو کراس کر کے گیا ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا یہ کون ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے کچھ دعائیہ جملے ادا کیے اور اشارہ کیا پانی کی طرف، وہ پانی جم گیا۔ علی حیدر کرار نے اپنے گھوڑے کو جلان دیا، وہ بھی کراس کر گیا۔ اب جو یہودی اپنے عمل پہ ناز کر رہا تھا، جب دیکھا علی کی سواری بھی کراس کر گئی، اب حیران پریشان کھڑا ہے، علی کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، اے جوان، تیرے پاس کون سے اسم اعظم ہے اور جس کی برکت سے تو بغیر پل کے کراس کر کے آیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، پہلے تو بتا تو کس کمال کی وجہ سے اس پانی کو کراس کر کے آیا ہے؟ کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، جو ہم تک پہنچا آخری نبی کے وسیع کا نام وہ اسم اعظم ہے، اگر پانی پہ پڑا جائے اللہ اس کی برکت سے پانی کو پتھر بنا دیتا ہے۔ علی فرماتے ہیں، جس وسیع رسول کے نام کی برکت سے تو کراز کر رہا ہے، فخر نہ کر، وہ علی ابن ابی طالب میں ہوں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روایت کہتی ہے، یہودی آگے بڑھ کر کہتا ہے، آپ حق ہیں، علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام کو قبول کر۔ اللہ، تو آل محمد نے اپنے کمالات سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ صلی اللہ علیہ۔ لہذا بات ہو رہی تھی، امام حسین ابن علی کے حق میں گریہ کرنا یقیناً بہت عظیم عبادت ہے، لیکن امام حسین ابن علی کی زیارت کہا گئے عارفاً بحق ہی۔ اب اگر ان دونوں روایتوں کو ملائیں، نتیجہ کیا سامنے آتا ہے؟ امام حسین ابن علی کے حق میں رونا معرفت کے ساتھ جنت واجب۔ کس کے ساتھ؟ معرفت کے ساتھ، ورنہ رونے والے تو کربلا میں بھی تھے، رو تو کربلا میں کھولی بھی رہا تھا، جب خیموں میں یہ ملعون آیا اور علی کی بیٹی نے فرمایا، اے ملعون، تو رو بھی رہا ہے اور میری چادر بھی لوٹ رہا ہے۔ کیا کہا؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، آپ اہل بیت رسالت ہیں، اور لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نے نہ لوٹا تو اور لوٹ جائیں گے۔ جانتا ہے یہ گھرانہ حق ہے، تو صرف رونا باعث نجات نہیں ہے، رونا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو معرفت آل محمد کے ساتھ روئے، جو محبت اور مودت آل محمد کے نور کے ساتھ روئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت اللہ سیستانی سے یہی سوال کیا گیا،
قبلہ یہ امام کا جو فرمان ہے، جو امام کے غم میں روئے یا رونے والی شکل بنائے یا کسی کو رلائے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اے وارث دین، اے نائب امام، آپ ذرا بتائیں امام کی اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ آیت اللہ العظمی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس امام کے اس فرمان میں بے شک یہ حق ہے۔ امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر کوئی واجبات خدا کا پابند ہو اور حرام کاموں سے اجتناب کرے اور اس کے بعد فرش عزائے حسینی پہ آ جائے اور پھر اس ذکر امام حسین ابن علی کو سن کے اپنے کردار کی اصلاح ویسے کرے جیسے کربلا میں حضرت حر حسین ابن علی کے پاس آئے، اپنی اصلاح کی، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوئے، زہرا کے لال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا۔ اگر کوئی شخص دین کا پابند بن کے حرام سے اجتناب کر کے مجلس اعزاء میں آ کر گریہ کرے اور یہ کہے اے مولا حسین آپ اللہ کی بارگاہ میں میری مغفرت کا وسیلہ بنے، اے بار الہ تجھے حسین ابن علی کے حق کا واسطہ جس طرح حر کے گناہ معاف کیے تھے تو نے حسین کے صدقے میں، آج میں بھی حر بن کے آیا ہوں، میرے بھی حسین کے صدقے گناہ معاف کر۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس نظریے سے بیٹھ کے آپ گریہ کریں، مجلس حسین سے جب جائیں اصلاح کر کے جائیں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ جب آپ نے یہ آنسو بہائے اپنے گناہوں کی مغفرت کا یہ وسیلہ بنے اور یقیناً یہ آنسو آپ کی جنت کی ضمانت دیتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بار دیگر بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ یہ مجلس اعزاء کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے اور یہ تسلسل رہتا ہے 8 ربیع الاول تک۔ یہ کتنے دن منتے ہیں؟ 2 ماہ 8 دن آپ مسلسل زہرا کے لال کے ذکر کو کرتے ہیں، آپ یہ پرسہ دیتے ہیں۔ کتنے دن؟ 2 ماہ 8 دن۔ اب یہ 2 ماہ 8 دن کوئی معمولی عدد نہیں ہے، یہ بہت بڑا عدد ہے۔ اب ذرا ایک میں مثال سے واضح کرو، ابھی عید گزری ہے، جن لوگوں نے گھروں میں قربانی کی، قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے جب بیٹھے ہیں کتنی دیر؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اپنے امام سے بتائیں کیا آپ کے لباس اور بدن میں گوشت کی خوشبو تھی؟ صرف 15 منٹ بیٹھے، آپ کے بدن میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کپڑوں میں گوشت کی خوشبو آ گئی۔ آپ گئے عطر فروش کی دکان پہ 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، آپ کے وجود سے عطر کی خوشبو آ گئی، ایسے کہ نہیں؟ آپ پٹرول پمپ پہ گئے، کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، باہر کھڑے رہے، حالانکہ پٹرول آپ نے کپڑوں پہ نہیں ڈالا، لیکن پٹرول جب گاڑیوں میں ڈل رہا ہے اس کی خوشبو کا اثر آپ کے وجود میں بھی آ گیا۔ آپ اے سی روم میں بیٹھے، 10 منٹ میں ٹھنڈک کا اثر آپ کے وجود میں آئے گا۔ آپ باہر دھوپ میں نکلے، گرمی کا اثر آپ کے وجود پہ ظاہر ہوگا۔ گویا ہم جس ماحول میں بھی جائیں 10 سے 15 منٹ میں اس کا اثر ہمارے وجود پہ پڑتا ہے۔ 15 منٹ کا اثر اتنا وجود پہ پڑ جائے، یہ 2 ماہ 8 دن ہم ذکر حسین ابن علی میں آئے، حسینیت کا رنگ ہمارے اوپر نہ چڑھے، حسینیت کا کردار ہمارے اندر نہ ہو، حسینیت کی افکار ہمارے اندر نہ ہو، حسینیت کا مقصد ہمارے اندر نہ ہو۔ اور میرا دوست ایسا بن 2 ماہ 8 دن میں جو تو نے امام حسین ابن علی کے در سے وہ سیکھ، جب تو دنیا میں چلے دنیا والے دیکھ کر کہیں ہے تو حسین ابن علی کا چاہنے والا لیکن بڑا نمازی ہے
تو حسین ابن علی کا چاہنے والا روزے دار ہے تو حسین ابن علی کا چاہنے والا تلاوت قرآن احسن انداز میں کرتا ہے، حسین ابن علی کا چاہنے والا بڑا با اخلاق ہے، حسین کا چاہنے والا بڑا با کردار ہے، حسین کا چاہنے والا شریف النفس ہے، میرا دوست ایسے پاک کردار کا مالک بن۔ اس لیے امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں او ہمارے چاہنے والوں ایسے زندگی گزارو، ایسے با اخلاق بنو، ایسے با کردار بنو، جب دنیا میں چلو لوگ تمہارے اخلاق کو، لوگ تمہارے کردار کو، لوگ تمہاری رفتار کو دیکھ کر کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے کہ امام نے کیسے شیعوں کو باادب بنایا ہے۔ اہل بیت آپ کو باادب دیکھنا چاہتے ہیں، آل محمد آپ کو باکردار دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے بنے باکردار شریف النفس۔ لیکن اگر 2 ماہ 8 دن گزر جائیں اور ہمارے اندر تبدیلی نہ ہو، دنیا کیا کہے گی؟ اگر 2 ماہ 8 دن گزر جائیں ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، دنیا کیا کہے گی؟ میں اس کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت سارے افراد اس سال حج بیت اللہ کی زیارت کر کے آئے، پروردگار قبول فرمائے۔ کتنے حاجی حج سے آتے ہیں، جب حاجی حج سے آتا ہے اگر حج کرنے کے بعد وہ سود کھائے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہے حاجی کھاتا سود ہے، ایسے کہ نہیں؟ اگر حاجی حج سے آیا، حج کر کے وہ شراب پیے، لوگ کیا کہیں گے؟ آیا حج کر کے ہے پیتا، حج کر کے آیا زنا کیا، کیا کہیں گے؟ آیا حج سے ہے کرتا زنا ہے، آیا حج سے ہے کھاتا حرام ہے، آیا حج سے ہے نماز یہ نہیں پڑھتا، آیا حج سے ہے ماں بہن کا حق ادا یہ نہیں کرتا، آیا حق جس سے ہے گالم گلوچ سے باز یہ نہیں آتا۔ تو گویا اگر کوئی 40 دن یا 14 دن کے لیے حج پر جائے اور وہاں سے توبہ استغفار کر کے نہ آئے، اپنے آپ کو نہ بدلے، تو دنیا والے کہتے ہیں یہ اللہ کا مجرم ہے، یہ حج پر تو گیا ہے اپنے آپ کو بدل کر نہیں آیا۔ اور میرا دوست کہیں ایسا نہ ہو ہم 2 ماہ 8 دن حسین کی عزاداری میں آتے رہیں اور دنیا والے دیکھ کر کہیں کرتا تو یا حسین ہے لیکن کرتا زنا ہے، کرتا تو یا حسین ہے لیکن نماز یہ نہیں پڑھتا، کرتا تو یا حسین ہے لیکن شرابیں یہ پیتا ہے، کرتا تو یا حسین ہے ماں بہن اس کی پردہ نہیں کرتی، یہ یا حسین کی صدائیں تو بلند کرتا ہے، اس کے کردار میں، اس کی رفتار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں ہمیں کہیں نہ حسینیت کی خوشبو نظر آتی ہے، نہ مقصد حسین ابن علی نظر آتا ہے۔ لہذا ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ یہ مجالس عزا، یہ محافل ہمارے لیے تربیت گاہ ہے۔ اپنے جوانوں، اپنے بچوں، اپنے عزیزوں کو لے کر آیا کریں، صرف گھروں میں جوانوں اور بچوں کو موبائلوں پہ نہ چھوڑ کر آ جائے کریں۔ ان محافل اور مجالس کی اپنی برکت ہے، اس فرش عزا کی اپنی برکت ہے کہ جب عزادار امام حسین جب ذکر آل محمد جہاں ہوتا ہے ملائکہ وہاں آ جاتے ہیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، روایت ہے امام نے اپنے گھر میں ایک دفعہ محفل قائم کی
مرثیہ پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا مرثیہ پڑھ رہا ہے اور امام پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ امام آخر میں فرماتے ہیں عزاداروں کی طرف دیکھ، فرماتے ہیں اے میرے جد کے عزاداروں، ہم جتنا روئے ہیں ہم سے زیادہ معصوم فرشتے روئے ہیں۔ یہ فرش عذاب ہے جس پہ ملائکہ آ کر گریا کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے، اپنی نسلوں کو تربیت دیں، اپنی نسلوں کو اس فرش عذاب پر لے کر آئیں۔ یہ محافل و مجالس ہمارے لیے تربیت گاہ ہیں، لہذا محرم الحرام کا استقبال اس طرح سے کریں۔ ہم صرف ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے ڈی پی پہ واٹس ایپ پہ یہ لگا دیتے انتظار محرم۔ محرم انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، محرم کا انتظار رسموں کے انجام دینے کا نام نہیں ہے۔ محرم آئے ہم فلاں فلاں رسم حسینی کو انجام دیں گے، اور میرا دوست محرم آیا ہے مقصد حسینی کو اپنے اندر ڈھالنے کا نام ہے۔ محرم آئے تو حسینیت کا پیغام اپنے گھروں میں لے جائیں، محرم آئے تو حسینیت کا پیغام اولاد میں منتقل کریں، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ ورنہ محرم آئے اور ہم محرم سے کچھ حاصل نہ کریں۔ محرم الحرام کی یہ مجالس، یہ محافل آج سوال کرتے ہیں قبلہ یہ عزاداری امام حسین کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ بانی حوض علمیہ شیخ عبد الکریم حائری نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرماتے ہیں عزاداری امام حسین وہ عمل ہے جس کے اندر کئی واجبات ہیں، کئی مستحبات ہیں۔ جب ذکر آل محمد ہوتا ہے اسی منبر سے یا واجبات کی تعلیم دی جاتی ہے یا مستحبات کی تعلیم دی جاتی ہے، تو لہٰذا اس منبر کے نیچے بیٹھے وہاں پر شرکت زیادہ کریں جہاں پر آپ کو آل محمد کے علم کی خیرات میں، ورنہ ایسے مقامات بھی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بانی ہے امام بارگاہ کے، ہر امام کی شہادت اور ولادت پر مجلس عزا کا اہتمام کرتے۔ اب معاشرے میں یہ شخص کون ہے؟ بہت بڑا عزادار۔ یہ معاشرے میں یہ شخص کون ہے؟ بہت بڑا مومن، یقیناً محبت اہل بیت کی وجہ سے یہ کر رہا ہے۔ ہر امام کی شہادت اور ولادت پر ان کے جشن کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کی مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں معرفت دین کتنی ہے۔ اسی شخص کی جوان بیٹی بیوہ ہوئی، داماد فوت ہوا، یہ کسی کا بتایا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ وہ واقعہ جو پیش آنے والا ابھی گزشتہ ماہ کا آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ پرانا واقعہ نہیں بتا رہا، بانی۔ لیکن جب داماد کا انتقال ہوا کیا کہا؟ ایک محلے کے بزرگ سے کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب آپ مولانا سے پوچھ کے بتائیں میری بیٹی نے عدت گزارنی ہے، وہ مجالس کے ایام میں کہاں گزارے اور ایام عدت کتنے دن گزارے۔ ذکر آل محمد تو کر رہے ہیں، مجالس کا اہتمام تو ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری مجالس ساری نہیں، اس کا مطلب ہے وہ مجالس آل محمد کی تعلیمات سے خالی ہیں۔ میرا دوست اپنی مجالس و محافل کو علمی بنا، جہاں پر تجھے بھی آل محمد کا علم خیرات میں ملے اور تیری نسلوں کو بھی آل محمد کی تعلیمات ملے۔ ایسی مجالس اور محافل ہونے چاہیے۔ بے شک آل محمد کا ذکر کرنا، ان کی شہادت پر گریہ کرنا، محافل و مجالس کا اہتمام کرنا اجر و ثواب ہے، بے شک اس کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن ہماری مجالس اور محافل معرفت پر مشتمل ہوں، علم پر مشتمل ہوں، آل محمد کی تعلیمات پر مشتمل ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و علیہ
تو لہٰذا یہ مجالس و محافل جس میں کئی واجبات اور کئی مستحبات، اور میں مکتب آل محمد کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک بات کہہ رہا، آپ نجف اشرف اور قم المقدس سے بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جو آج سوال کرتے ہیں اکثر جوان، یہ عزاداری سید الشہداء یہ واجب ہے یا مستحب ہے، پوری ذمہ داری سے یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر ترویج مذہب آل محمد موقوف ہو جائے عزاداری سید الشہداء پر، تو ایسی صورت میں عزاداری سید الشہداء مجالس امام حسین کا انعقاد کرنا مستحب نہیں، واجب ہے، کیونکہ اس لیے دین اور مذہب کی ترویج موقوف ہو رہی ہے۔ ہر وہ کام جس پر دین اور مذہب کی ترویج موقوف ہو جائے اس کا بجا لانا واجب ہے۔ لہذا اپنے بچوں، اپنی نسلوں، اپنے جوانوں کو ایسی محافل اور مجالس کوشش کرے اپنے علاقے میں اہل سنت دیگر برادران کو بھی آپ دعوت دیں، مجالس و محافل میں لے کر جائیں جہاں پر اہل علم علماء ہوں، تاکہ وہ حقیقت کا آئینہ دیکھ کر پہچانیں۔ حقیقت کا آئینہ جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ واضح چیزیں ان کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ایک خاتون اہل سنت سے آئی ملاقات کے لیے، کہا کہ مجھے چند سوالات کرنے آپ سے، پڑھی لکھی گریجویٹ خاتون، کہا کہ مجھے آپ کی شیعہ قوم سے شکوہ ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے بہت ساری چیزیں ایسی ذکر بھی کی، بہرحال اس کے لیے وقت نہیں ہے، شکوے بھی کیے، یہ عقائد، یہ نظریات، یہ افکار، یہ چیزیں آپ کے مذہب آل محمد میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، کیا مذہب تشیع یہ ہے؟ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، رسول کی تعلیمات تو کچھ اور ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اے بی بی، جو تو نے عقائد اور نظریات سنے ہیں وہ تو نے عام ممبروں سے سنے ہیں، اگر تو آل محمد کے علم کے وارث علماء سے سنتی جو انہوں نے عقیدہ توحید نہج البلاغہ سے کیا پیش کیا، آل محمد کی معرفت کو کیا بیان کیا، رسول کی عظمت و شان کو کیا بیان کیا، خدا گواہ ہے جب اس خاتون کے سامنے میں نے مذہب آل محمد کے عقیدہ توحید کو واضح کیا، شان رسالت کو واضح کیا، بعض خرافات کی تردید کی، وہی خاتون جو اہل سنت تھی، جو اعتراض لے کر آئی تھی، اسی خاتون کی آنکھوں میں گریا تھا اور وہ کہہ رہی تھی اگر یہ مذہب آل محمد ہے تو پھر میں بھی آل محمد کے حبدار کے مذہب پر۔ ہماری مجالس اور محافل میں ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس سے نسلوں کی تربیت ہو، جس سے قوموں کی تربیت ہو، جوانوں کی تربیت ہو، بچوں کی تربیت ہو۔ اس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے بڑی قربانی دی ہے۔ اجرکم علی اللہ زیادہ ہو۔ آل محمد پر مصائب کوئی کم نہیں آئے۔ 28 رجب کو جب یزید لعین کی طرف سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے کو آباد کیا رسول اللہ نے آج سے 50 سال پہلے۔ ابو سفیان کی شرارتوں سے نبی نے مکے کو چھوڑ کے مدینے کو آباد کیا، آج اسی رسول کا نواسا مدینے کو چھوڑنے پہ مجبور ہے ابو سفیان کے پوتے کی شرارتوں سے کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب سوال کیا نا اس لعین کی طرف سے بیعت کا، روایت کہتی ہے اب زہرا کا لال ایک فاسق و فاجر، ایک شرابی کی بیعت کر لے، آیا ہے رات کی تاریخی میں نانے کی قبر پہ۔ اجرکم علی اللہ۔
جو حسین نانے کی قبر پہ بچپن سے آ کے گریہ بھی کرتے ہیں، نانے کی قبر پہ آ کر روتے بھی ہیں، کبھی کبھار روایت کہتی ہے روتے روتے خواب میں چلے جاتے ہیں اور نانے کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ تو روایت کہتی ہے حسین رو رہے ہیں، روتے روتے جب خالہ میں خواب میں نانے کی زیارت کی، جب نانے نے دیکھا نا حسین کو اتنا عشق اور پیار ہے، رسول فرماتے ہیں میرا لال حسین گھبرا نہیں، تجھے اتنی مجھ سے محبت ہے، اللہ تجھے فرزند عطا کرے گا جو میرا ہم شکل ہوگا۔ اجرکم علی اللہ آزادارو، روایت کہتی ہے آج بھی زہرا کا لال حسین اور نانے کی قبر پہ سر رکھ کے گریہ کر رہا ہے، اور نانا اور تیری امت کی وجہ شرارتوں سے حسین تنگ آ گیا ہے۔ یہ ایک مرتبہ حسین کی آنکھ لگی یا حسین نانے کی قبر میں آئے، نانے سے گلے ملے، ایک مرتبہ سید الرسل نے حسین کے سر کا بوسہ لیا، اور میرا لال ہے حسین رو کے کہہ رہے ہیں نانا اور مجھے اپنے ساتھ قبر میں رکھ لے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، سید الرسل فرماتے ہیں اور میرا لال وہ ابھی تجھے شہادت کے درجے پہ فائز ہونا ہے، الرجو وہ ابھی تجھے دنیا کی طرف پلٹنا ہے۔ ازادارو، اللہ جانے حسین نے اور نانے کی قبر کو کیسے ودا کیا۔ روایت کہتی ہے آئے اماں زہرا کی قبر پہ، اماں زہرا کی قبر پہ بیٹھ کر گریہ کیا۔ اے حسین کے لیے بڑا مشکل ہے اماں زہرا کی قبر کا چھوڑنا، اور گریہ کرتی آنکھوں سے، اور جنت البقیع میں اور بھائی حسن مجتبی کی قبر پر آئے، اور بھیا ہائے آج تو بھیا حسن بھی نہیں ہے، اور حسین کبھی نانے کی قبر پہ ودا، اور حسین کبھی ماں زہرا کی قبر پہ ودا، اے حسین کبھی بھیا کی قبر پہ ودا۔ میں عرض کروں گا آقا اور آپ مدینے میں اور کبھی نانے کو ودا کیا، اور کبھی ماں زہرا کی قبر کو ودا کیا، اور کبھی بھائی کی قبر کو ودا کیا، ہے کربلا میں آپ کی بہن زینب، اور کبھی بھیا کے پامال لاشے سے ودا کیا، اور کبھی عباس علمدار کے لاشے سے ودا، اور کبھی اون محمد کے لاشوں سے ودا، اور کبھی علی اکبر کے لاشے کو ودا، ہے کبھی قاسم کے لاشے سے ودا کیا۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ تو مرد ہیں، اور آپ رات کی تاریکی میں ودا کرتے رہے، اور علی کی بیٹی اور جب ودا کر رہی تھی اور سر پہ چادر نہیں تھی اور خلخولی و شمار، اور یہ منظر دیکھ رہے تھے اور علی کی بیٹی کی غربت پہ ہنس رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ، ازادار و روایت کہتی ہے اور میرا مولا گھر میں جب آئے آواز دی اور جوانان بنی ہاشم تیار ہو جاؤ، اور مستورات میں جب آواز ملی، روایت کہتی ہے جب یہ آواز علی کی بیٹی کے کانوں میں پڑی اور بی بی سے برداشت نہ ہوا، اور غشگا کے زمین پر گری
اور چند بیبیاں جلدی سے پانی لائی. میں عرض کروں گا اے بیبیو، آج علی کی بیٹی غش کھا کے گری ہے. اے جوانان بنی ہاشم، ہے آپ بھی ہیں اور بیبیاں بھی ہیں، ہے پانی کا چھڑکاؤ منہ پہ کر رہے ہو. اور جب بی بی نے تلے زینبیہ سے حسین کو دیکھا، اور جب علی کی بیٹی غش کھا کے گری، اور کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، اور کوئی پانی ڈالنے والا نہ تھا. اجرکم علی اللہ. ازادار و روایت کہتی ہے یا بی بی ام سلمہ نے سنا اے حسین تیار ہے. بی بی کہتی ہے حسین اور میں تجھے نہ جانے دوں گی، اور مجھے رسول نے خبر دی تھی، اور رسول نے مجھے خاک کربلا کی ایک شیشی دی تھی. ام سلمہ یہ شیشی سنبھال کے رکھ لو، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. حسین نے جب سنا کہا نانی آپ کچھ منظر دیکھنا چاہتی ہے. ہے باعجاز امامت حسین مظلوم نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا، اور بی بی نے دیکھا اور مقتل گائے حسین. ہے بی بی سے برداشت نہ ہوا. بی بی ابھی تو آپ حسین کی مقتل دیکھ رہی ہے، اور کربلا میں زینب کا کیا حال ہوگا. اجرکم علی اللہ. اور باعجاز امامت امام نے خاک کربلا اٹھائی، شیشی میں ڈال کر دی. کہا نانی اس خاک کو بھی محفوظ کر لیجئے، جب یہ دونوں خاک خون ہو جائیں اور سمجھ لیں حسین مارا گیا. ازادار و حسین رخصت ہونے لگے. ہے رخصت ہوئے. روایت کہتی ہے ادھر سے بی بی ام سلمہ روزانہ ہے ان خاک کی شیشوں کی زیارت کرتی ہے. ایک دن ایسا آیا ہے جو عصر عاشور ہے، اور شیشیوں سے خون سرخ بہنے لگا، اور بی بی ام سلمہ کا گریہ بلند ہوا، اور روایت کا جملہ اور رسول کی زوجہ اور شیشیوں کا خون برداشت نہ کر سکی. اور بی بی کبھی بیٹھ کرتی ہے اور کبھی بیٹھتی ہے اور کبھی گرتی ہے، اور مستورات بنی ہاشم جو بچ گئی تھی اے وہ جمع ہو گئی اور گریہ بلند ہوا. میں کہوں گا بی بی اور تو نے خون دیکھا شیشیوں میں اور برداشت نہ کر سکی، اور ذرا کربلا میں دے اور 70 قدم پہ زینب، اور جب دیکھا اور شمر لعین کے ہاتھ میں اور خود خنجر ہے اور پسے گردن حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب